اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9th ہائی اسکول بٹرفلائی سے میں زاہد سر. سبجیکٹ اردو اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے ڈرامہ. اس سے پہلے ہم نے فراق گورکھپوری کی تینوں غزلیں مکمل کی. اب ہم حصہ نثر کی طرف جائیں گے. وہاں پہ ہمارا موضوع آج کا رہے گا ڈرامہ. ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے عمل یا ایکشن. یونانی لفظ سے نکلا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں یونان، مصر، روم ایسی سویلائزیشنز تھی، ایسی تہذیبیں تھی جہاں پہ علم کا بہت چرچا تھا. تو انہی کی زبان یونانی زبان سے یہ نکلا ہے. ڈراؤ اس کو وہاں پہ کہتے تھے. ڈراؤ کے معنی ہے عمل کرنا یا ایکشن کرنا، کوئی حرکت کرنا. ہر زبان اور ہر ملک کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے. کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی ملک ہو، تعریف ڈرامہ کی یہی ہے کہ انسانی زندگی کی عملی تصویر جو انسان کرتا ہے، اس کا عملی تصویر، اس کی نقل. ڈرامے کی ابتدا نقالی سے ہوتی ہے. ڈرامے کی ابتدا اگر ہم کہیں گے، شروعات اگر ہم دیکھیں گے تو وہ نقالی، کسی کی نقل اتارنا یا کسی کی نقل کرنا. ڈرامے نے ہندوستان اور یونان میں آنکھیں کھولی اور ان ممالک میں اس کے اصول بھی سب سے پہلے وضع کیے گئے. بھارت منی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں. بھارت منی جو تھا اس نے ہندوستان میں ڈرامے کی داغ بیل ڈالی اور ارسطو نے یونان میں اس کی داغ بیل ڈالی. اس کے مسائل پر غور کیا. بھارت منی کے ڈراموں میں کیا ہوتا تھا؟ لباس یعنی پوشاک، آواز، جسمانی عضو کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں. بھارت منی کے مطابق جو کہ ہندوستان میں ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ڈرامے کے اجزائی ترکیبی، یعنی ڈرامے میں کیا کیا ہونا چاہیے. ایک تو لباس ہونا چاہیے اور آواز، جسمانی عضو کی حرکت، یعنی جب ہم ہاتھوں سے، منہ سے، گردن سے حرکت کرتے ہیں. اور اس میں موسیقی بھی ہونی چاہیے، میوزک بھی ہونا چاہیے اور رقص بھی ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے. ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ رس کہتے ہیں. بھارت منی کہتے ہیں کہ ڈرامے سے ناظرین جو ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے جسے رس کہتے ہیں. ارسطو جو کہ یونان کے تھے، ارسطو نے ڈرامے کے لیے 5 اجزائی ترکیبی وضع کیے. ایک ہوتا ہے قصہ ہونا چاہیے، یعنی کہانی جس پر ڈرامہ مشتمل ہو. پھر ہے کردار، مرکزی خیال، مکالمہ، ایک دوسرے کے ساتھ شنید گفتگو اور موسیقی ہونی چاہیے. یہ 5 چیزیں ارسطو نے ڈرامے کے لیے ضروری قرار دی. لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیج کی آرائش، یعنی اسٹیج جہاں پہ ڈرامہ ہوتا ہے، اس کی آرائش، اس کی ڈیکوریشن کو بھی ڈرامے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. ارسطو ڈرامے کو عمل کی نقل کہتے ہیں. ارسطو کے مطابق ڈرامہ کیا ہے؟ عمل کی نقل، جو ہم کرتے ہیں اس کی نقل. ان کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو بالکل اصلی اور سچی معلوم ہو. جب بھی ہم کوئی ڈرامہ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں، آج کے
اس گلوبل ولیج جو ہے اس کے دور میں کوئی بھی ڈرامہ ہو، شارٹ ڈرامہ ہو، جو چھوٹے چھوٹے سینز دیے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان جو کرتا ہے اس زندگی میں اس کی نقل کی جاتی ہے. چھوٹے بچے بھی وہ کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بڑے فنکار بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں. آج تو صرف ڈرامہ ہی ڈرامہ ہے، اگرچہ بڑے ڈرامہ جو قسطوں میں ہوتے تھے ان کا رواج کم ہوا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ڈرامے، 5 منٹ کے، 10 منٹ کے، کسی ایک موضوع پر ڈرامہ، تو وہ ہم کو بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر ہے ڈرامے کی دو قسمیں ہیں. ڈرامے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے ٹریجڈی یعنی حزنیہ، جس میں غم ہو، ہیرو کی موت ہو، ڈرامے کا جو مرکزی کردار ہے اس کی موت ہو جائے، اس کو مصائب و مصیبت کا ہی سامنا کرنا پڑے. دوسرا ہوتا ہے کامیڈی، جس کو تربیہ کہتے ہیں، یعنی کامیڈی والے ڈرامے جس میں مزہ ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہے، ہنسی مذاق وغیرہ، لوگ ہنستے ہیں. ٹریجک ڈرامہ جو ہوتا ہے اس میں لوگ غمگین ہوتے ہیں، لاسٹ پر جو دیکھ کے غمگین حالت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن تربیہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، کامیڈی جو ہوتی ہے، اس میں مزہ ہی مزہ آتا ہے. ان اقسام کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. ناقدین ڈرامے کے جو اجزائی ترکیبی مقرر کی ہے وہ بھی درج ذیل ہے. پلاٹ ہے، اس میں کردار، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم بھی ہوتا ہے، مرکزی خیال آغاز نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے. اردو میں سلطان واجد علی شاہ کو پہلا ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے. ان کے دور حکومت میں فنون لطیفہ، شعر و نغمے اور رقص و سرور کو ایک خاص عروج نصیب ہوا. وہ ڈرامے کے فن کے خود بھی ماہر تھے. انہوں نے ولی عہد کے زمانے میں ہی رادھا کنہیا ناٹک تیار کیا، جب وہ ولی عہد تھا، بادشاہ تھا. ان کے بعد سید آغا حسین امانت علی لکھنوی جیسے قلمکار نے ڈرامے کو عروج پر پہنچایا. انہوں نے اندر صبا لکھ کر اردو ڈرامے کو ایک نئی جہت عطا کی. اندر صبا کی تقلید میں کئی فنکاروں نے اس صنف کو تقویت بخشی. اردو ڈرامہ نگاری کے فن کو دائمی رونق بخشنے والے سب سے بڑا نام آغا حشر کشمیری ہے، یعنی آغا حشر کشمیری اس کا بڑا نام ہے. انہوں نے اسیر حرس، سفید خون، سیاد حوث، داو پیج جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کیے. ان کے بعد امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامے کی تمام خامیوں کو دور کیا. ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ تھا ڈرامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامے کے بارے میں. یہ ڈرامہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انسانی زندگی کا نقل ہوتا ہے. جو انسان کرتا ہے اس کی نقل کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں. یہی پھر اس میں کیا ضروری ہے یاد رکھنا، اس کے اجزائی ترکیبی ہوتے ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز نقطۂ عروج ہوتا ہے. یا ڈرامے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ٹریجک ڈرامے ہوتے ہیں جس میں حزن و ملال، غم و غصہ وغیرہ ہوتا ہے. ایک کامک ڈرامہ ہوتے ہیں جسے ہم کامیڈی کہتے ہیں یا تربیہ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتے ہیں، جوکس وغیرہ، یعنی ہنسانے کے ذرائع ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ڈرامے کا مختصر تعارف ہم نے کیا کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامے میں ڈرامہ کیسے تخلیق کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ جو کلاس ہے خصوصاً 9th کے لیے، اس میں 8th بھی
9th بھی 10th بھی 11 12 تک کے بچے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے یہی ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ کلاسز کو لیا کرو۔ آپ کلاسز سے دور بھاگتے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ السلام علیکم۔